سورہ انشقاق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، جب آسمان شق ہو جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت بجا لائے گا۔ حق یہی ہے کہ اس رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کی جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ باہر نکال دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ جتنے انسان دفن ہیں ان کو باہر نکال دے گی، جو خزانے زمین کے اندر موجود ہیں ان کو باہر نکال دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کا حکم سنتے ہی اس پہ عمل کرے گی۔ حق یہی ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے اور اس پہ فوراً عمل کیا جائے۔ وَأَذِنَتْ، یہ جو لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس کا معنی ہے غور سے سننا، یعنی آسمان بھی اللہ کا حکم غور سے سنے گا، عمل کرے گا، زمین بھی اللہ کا حکم غور سے سنے گی، عمل کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی چیز کو اتنا زیادہ نہیں سنا جتنا اپنے محبوب کی زبان سے خوش الہان آواز کے ساتھ قرآن کو سنا ہے۔ قرآن ویسے ہی کوئی قاری پڑھے تو سننے کا جی کرتا ہے، اور جب وہ قاری پڑھے جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ میری زبان سے جو خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اللہ سب سے زیادہ اس کو سنتا۔ اس لیے فرمان مبارک ہے کہ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو اپنے رب تک پہنچنے میں کوشش کر رہا ہے، پس تو اپنے رب تک جلد پہنچ جائے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینی، سو جس کے صحیفہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اکثر یہ دعا مانگتے تھے کہ پروردگار میرا حساب آسان لینا۔ بہترین وہ شخص رہے گا جس کے اعمال نامے کو جس وقت رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ اس سے درگزر فرما دے گا، ٹھیک ہے جاؤ، معاف کیا اور چلے جاؤ۔ جس کا حساب شروع کر دیا گیا آسان ہو تو وہ بھی بڑا مشکل ہوگا، تو مشکل تو ہے ہی مشکل۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ دعا یہی مانگنی چاہیے کہ پروردگار اپنا فضل ہی فرما دینا، ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم حساب دے سکیں گے۔ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے اس کا حساب ان قریب بڑا آسان ہوگا۔
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اس کے پشت کی طرف سے دیا جائے گا۔ فرمان مبارک ہے کہ بایاں ہاتھ انسان کی پسلیوں کو توڑ کے پیچھے سے نکال دیا جائے گا اور پیچھے سے اس کو دیا جائے گا کافر کو۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جب وہ یہ حال دیکھے گا نا تو وہ اپنی موت مانگے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچ جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اللہ فرماتا ہے بے شک یہ اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا، دنیا کے گھر میں بڑا خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور گمان کرتا تھا میں نے اللہ کے پاس تو جانا ہی کوئی نہیں۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہاں جی کیوں نہیں، بے شک اس کا رب تو اس کے سارے عملوں کو دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، اللہ فرماتا ہے مجھے شفق کی قسم ہے۔ شفق اندھیرا جب چھٹتا ہے، سرخی اندھیرا جس وقت شام کے وقت سرخی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا ہے تو ایک نظر آتی ہے آسمان پہ نا، ایک بڑا خوبصورت سا ایک نظارہ ہوتا ہے۔ اللہ اس شفق کی قسم اٹھا رہا ہے، کیسا رنگ بھرا ہے میرے اللہ نے جو ہر روز نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق، مجھے شفق کی قسم، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور وہ جو چیزیں رات میں آتی ہیں ان کی قسم، والقمر اذا اتسق، اور مجھے چاند کی قسم جب وہ 14ویں کی شب پورا ہو جاتا ہے، ماہ کامل بن جاتا ہے۔ لَتَرْقَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور بضرور تم منزل بمنزل آگے چلو گے۔ اللہ انسان کی زندگی کے جو انداز ہیں اس کو بیان فرما رہا ہے کہ تو کبھی باپ کی صلب میں تھا، پھر کبھی ماں کے شکم میں تھا، پھر تو کبھی بچپنا تھا تیرا، پھر لڑکپن ہوا، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر پختہ عمر، پھر بڑھاپا، پھر قبر سے اٹھنا، حشر کی طرف چلنا، حساب و کتاب دینا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم طبق بطبق تجھے آگے لے کے چلیں گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کو کیا ہو گیا ہے یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو یہ سجدہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا فرمان پڑھا جائے، سجدہ بھی نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں اس قرآن کو، وہ سجدہ کیا کریں گے، وہ تو جھٹلاتے ہیں اس قرآن کو۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، حبیب ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ حالانکہ خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہاں ان کی ہتک محسوس ہے کہ سن لو تم بھی دردناک عذاب کی خوشخبری۔ مست ہوئے ہوئے ہو دنیا کے میلوں میں، دنیا کے مزوں میں، خوشخبری سن لو ایک دردناک عذاب کی بھی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔